علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے پیغمبر، اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے ہمارے پیغمبر، بندگان خدا کو یہ پیغام دے دیں، ان تک یہ خبر پہنچا دیں کہ تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خداوند عالم تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ فرقان کی 77 آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری اور عظیم عظیم دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور دعاؤں کا جتنا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے شاید کوئی اور اتنی تعداد میں یا اتنا بڑا خزانہ کسی اور چیز میں ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ دعائیں ہر امام سے موجود ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ہے، دعائے عرفہ امام حسین ہے، امام علی علیہ السلام کی بہت تمام دعائیں ہیں، دعائے مشلول ہے، دعائے صبا ہے، دعائے کمیل ہے، اور پوری ایک کتاب دعاؤں سے متعلق صحیفہ مرتضویہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری دعائیں اور بہت عظیم عظیم دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر بندے کی حاجت اور ضرورت اس کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہو جس سے ہم ہر مشکل کو آسان کر سکے، اور سوائے خدا کی بارگاہ کے ایسی کوئی ذات اس کائنات میں نہیں ہے جو ہماری تمام مشکلوں کو حل کر سکے۔ بس ذات خدا ہے جو تمام مشکلوں کا مداوا ہے، تمام مشکلوں کی دوا ہے، ورنہ انسان اگر کوئی بھوکا ہے تو ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا بھوک مٹھا سکتا ہے، یا گھر دے سکتا ہے، یا مکان دے سکتا ہے، یا شفا دے سکتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ جو بھی درد ہے انسان کو، بے اولاد ہے تو اولاد بھی عطا کر دیتا ہے، مریض ہے تو وہ شفا بھی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی درد نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج پروردگار عالم کی قدرت سے باہر ہو۔ اس لیے کل کی گفتگو پروردگارہ میں تجھے تیری بارگاہ میں تجھے خود کو ہی شفیع بناتا ہوں، اور تو ہی تیری بارگاہ کا شفیع ہے، اس سلسلے میں بات ہوئی۔ اور جب یہاں تک معرفت کے چشمے، معرفت کے اندازے بندے کو ہو جاتے ہیں، بہت عظیم باتیں معرفت کے سلسلے میں دعائے کمیل میں موجود ہے۔ اب ہم آج انشاءاللہ اس سلسلے میں اس فقرے پر بات کریں گے جس میں امام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَن تُعْزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ۔ اور پروردگارہ، میرا سوال تیری بارگاہ میں تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے، مجھے اپنے سے قریب بنا لے اور اپنی ذات کے نزدیک کر دے، اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما، اپنے ذکر کا الہام۔ اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے اپنے قریب بنا لے، میرا سوال تیری بارگاہ میں تیرے کرم کے ذریعے ہے، اور چونکہ خداوند عالم سے اس کے کرم کے ذریعے سے ہی بندے کو سوال کرنا چاہیے، اور امام نے روایات میں یہ باتیں آئی ہیں کہ بندے کو اپنے پروردگار سے وہ طلب کرنا چاہیے جو مالک جن چیزوں کا مالک و مختار ہے، جو خدا کے پاس ہے، اور خدا کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی ضرورت بڑی ہو اور خدا کی قدرت سے وہ شے باہر ہو۔ واقعاً جب ہم معرفت خدا کے دروازے اور دہلیز پہ پہنچتے ہیں تو تب امیر المومنین کے اس فقرے اور اس جملے کا اندازہ ہوتا ہے جس میں امام نے فرمایا، پروردگارہ تو ویسا رب ہے جیسا بندہ چاہتا ہے، اب مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو بالکل ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں،
اور مجھے اب ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندے کی ضرورتیں بڑی ہوں اور خدا انکار کر دے کہ میں تمہاری ضرورت میں کامل نہیں ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کو پروردگار عالم کے کرم کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ کا قرب طلب کر رہا ہے، چونکہ قرب پروردگار سے خدا کی نزدیکی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا طاقتوں کا مالک ہوتا ہے، انسان جب اس سے قریبی تعلق پیدا کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایسی قدرت، ایسی طاقت، یا لوگ اس کو قریب ہونے کی بنیاد پر اس کو بھی طاقتور تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بڑے ملک کے پرائم منسٹر سے بہت زیادہ نزدیک ہے اور پرائم منسٹر اس کی بات رد نہیں کرتا تو لوگ جو ہے اس کی طاقت و قدرت کا بھی اندازہ کرنے لگتے ہیں اور بڑے احترام کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بندہ یہاں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی التجا لے کے اس طرح پہنچا ہے، پروردگارہ تو اپنے کرم کے واسطے میں مجھے اپنے سے قریب بنا لے، اس لیے کہ جو جتنی طاقتوں کا مالک ہوتا ہے، قریب ہونے والا بھی بہت ساری طاقتیں، بہت ساری عزتیں، بہت ساری عظمتیں پیدا کر لیتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ جو انسان جو ہے کسی بڑے عہدیدار سے بہت زیادہ نزدیک ہے تو ویسے ہی وہ بہت زیادہ نزدیک ہونے کی خاطر اپنے رتبوں میں بھی عزت پا لیتا ہے، لیکن اس کائنات میں سب سے بڑی عزت ہمارے رب اور ہمارے خالق و مالک کو ہے، لہذا جو خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے پھر اس سے بڑا رتبہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ خدا سے نزدیکی کا سبب فقط ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی بات مانی جائے۔ مقام قرب بندے کو کب حاصل ہوتا ہے؟ مقام قرب بندے کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ خدا کی اطاعت کرے۔ ہر معاملے میں جب خداوند عالم کی اطاعت کرتا ہے بندہ تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بندے کی اطاعت نہ کرتی ہو۔ ہر چیز جب بندہ خداوند عالم کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے اور اپنے دل پر حکومت خدا کی حکومت قائم کر لیتا ہے تو خدا کی بساط، خدا کی خدائی میں بندہ اللہ کی بچھائی ہوئی حکومت کی بساط پر بیٹھ جاتا ہے اور خداوند عالم کی حکومت اور اس کی خدائی میں بندے کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بساط کے مطابق یعنی بندہ اپنی بندگی کی بساط کے مطابق خدائی کام انجام دینے لگتا ہے جو دوسرے بندوں کے لائق نہیں ہے اور دوسرے بندے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں حدیث قدسی میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ تجھے قدرت کے لحاظ سے اپنا ایک نمونہ بنا دوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں؟ اے میرے بندے میری اطاعت کر، اے میرے بندے میری پیروی کر، میری بات کو مان لے۔ اگر تو میری بات کو مان لے گا اور میری باتوں کے سامنے، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا تو میں تجھے اپنی طاقت و قدرت کا ایک نمونہ بنا دوں گا، یعنی جو تو کہے گا کائنات تیرے حکم کے مطابق تیری بات کو تسلیم کرے گی۔ اور ایسے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے قرآن مجید میں ہے، جیسے وہ درخت کا واقعہ، جب کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں گے اگر یہ درخت آپ کی خدمت میں آ جائے آپ کے بلانے پر۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس درخت کو آواز دی تو درخت باقاعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر پیغمبر کے نزدیک آ گیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے واپس کر دو، تو واپس بھی اسی جگہ پر چلا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آدھا جو ہے آپ کہیے کہ آدھا وہیں رک جائے اور آدھا آپ کی خدمت میں آ جائے۔ پیغمبر نے ایسا بھی کر دکھایا۔ یہ پیغمبر کا کمال نہیں تھا بلکہ اس اطاعت خدا کا کمال تھا جو پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا، اور پیغمبر اتنے مطیع تھے اپنے پروردگار کے، اتنے اطاعت گزار تھے کہ خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں تو بولتے ہیں اور جب ہم نہیں کہتے تو خاموش رہتے ہیں۔ اتنا مطیع و فرما بردار انسان،
اور یہ نمونہ ہمارے سامنے اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم جتنے ہمارے اندر اطاعت پروردگار داخل ہوتی رہے گی، ہم بھی اس کائنات میں اتنی ہی قدرت حاصل کر لیں گے جتنی ہمارے اندر اطاعت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا ہے، اے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ تجھے قدرت کے لحاظ سے اپنا ایک نمونہ بنا دوں، اور جب میں کن کہہ دیتا ہوں تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو بھی جب کسی چیز کے لیے کن کہے گا تو وہ چیز بے دھڑک ہو جائے گی، یعنی بغیر کسی تعامل کے وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، میں ایک ایسا زندہ بادشاہ ہوں جس کے لیے موت نہیں ہے۔ میں ایک ایسا زندہ بادشاہ ہوں واقعاً جس کے لیے فنا نہیں ہے، بس وہ ذات پروردگار ہے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین۔ اے کائنات میں جب کچھ نہیں تھا، بس تو ہی تھا، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اور جب کچھ نہیں رہ جائے گا تب بھی تیرے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوگی، تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ اس کے بعد اسے موت نہیں ہے، فقط بقا خدا کی ذات کو ہے۔ میں ایک ایسا زندہ بادشاہ ہوں جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اے میرے بندے فقط تو میری اطاعت کر، تجھے بھی ایک ایسا بادشاہ بنا دوں گا جس کے لیے کبھی موت نہ ہوگی۔ بس اطاعت پروردگار، یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ خداوندی کے قریب ہو جائے اور قرب پروردگار اسے حاصل ہو جائے، تو اطاعت خدا کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسے پروردگار عالم سے نزدیک کر دے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک فرما بردار بچہ لندن اور امریکہ میں رہتا ہے، مگر فرما بردار ہے، دور رہنے کے باوجود بھی باپ سے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن ایک بچہ بالکل وہیں رہتا ہے، باپ ہی کے ساتھ رہتا ہے، کمرہ بھی بالکل ایک ساتھ، مکان بھی ہے، مگر باپ کا فرما بردار نہیں ہے، بہت نزدیک ہونے کے باوجود بھی وہ بہت دور رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اطاعت پروردگار ہے تو بندہ خدا کے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر جو ہے اطاعت پروردگار نہیں ہے اور انسان گناہ گار ہے تو ایسا بندہ پروردگار عالم کے نزدیک نہیں رہتا۔ اسی سلسلے میں دوسری حدیث ہم نے دیکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، جو شخص مجھ سے ایک بالش نزدیک ہوگا میں اس سے ایک ذراع نزدیک ہو جاؤں گا۔ ایک بالش تو ہم جانتے ہیں، اور ذراع ہاتھ کے اتنے حصے کو کہتے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے ایک بالش نزدیک ہو جائے گا، ایک بالش، تو میں اس سے پوری ذراع جو ہے نزدیک ہو جاؤں گا، اور اگر کوئی شخص مجھ سے ایک ذراع نزدیک ہوگا، یعنی اتنا نزدیک ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہے، ایک ذراع نزدیک ہوگا تو میں ایک با نزدیک ہو جاؤں گا۔ جو شخص، یعنی میں ایک با، دونوں ہاتھوں کو کھلے ہوئے طرف اشارہ کرتے ہیں، با جب ہم دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں اتنے حصے کو با کہتے ہیں، لہذا خدا کا ارشاد ہے جو ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ذراع بڑھ جاتا ہوں، اور جو ایک ذراع بڑھ جاتا ہے گویا اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں کو کھول کے خدا اس بندے کا احترام کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور جو میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، جو میری طرف قدم بڑھاتا ہوا آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یقیناً انسان قرب الہی کو اگر چاہتا ہے بس خدا کا بندہ بن جائے، اور بندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں حکم خدا کو جگہ دے اور کوئی چیز خداوند عالم کی مرضی کے خلاف انجام نہ دے۔ تیسری حدیث ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، ان اللہ یقول، خدا فرماتا ہے میرا بندہ نافلہ نمازوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر تقرب خدا کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے واجب نمازیں کی ہیں وہ تو انجام دے ہی دے، مگر مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں بھی ضرور پڑھے۔ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تقرب کرنا چاہتا ہے میرا بندہ، نافلہ نمازوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کو دوست رکھوں، تو میں اس وقت اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے۔ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے، تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کا وہ کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھیں ہو جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی وہ زبان ہو جاؤں گا جس سے وہ گفتگو کرتا ہے، اس کا وہ دل ہو جاؤں گا جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ لہذا جب وہ آواز دے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، اور جب مجھ سے کوئی چیز طلب کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔
یہاں ایک تیسری، اس کے بعد اگلی حدیث میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متقین کا کلام آسمانی وحی کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو خداوند عالم کے مقرب بندے ہوتے ہیں، خدا کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتیں معمولی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو کہہ دیتے ہیں ویسا ہی ان کا کلام ہوتا ہے جیسے آسمانی وحی۔ جب ان میں سے بعض افراد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں کس کی ہیں، گویا یہ کلام خدا کا کلام ہے، تو وہ کہتا ہے میرا دل میری فکر سے ہے، اور میری فکر باطن کی گہرائی سے ہے، اور باطن کی گہرائی سے میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو کی ہے۔ میرے پروردگار نے واقعاً جب انسان اطاعت پروردگار کرتا ہے تو انسان کا باطن پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور خدا پاکیزگی کی جگہ، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مجھے کائنات میں تلاش کیا جائے تو میں یقیناً کہیں نہیں ملوں گا، مگر بندہ مومن کے دل میں ضرور مل جاؤں گا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں بندہ مومن کا کیا مطلب ہے۔ بندہ مومن وہی جو اطاعت پروردگار کرتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی اطاعت۔ لہذا یہاں پر جو دعائے کمیل میں اس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی اور بہت عظیم معرفت کی چیز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِن قُرْبِكَ، پروردگارہ تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے کہ من قربک، مجھے اپنے آپ سے قریب بنا لے، وَأَن تُعْزِعَنِي شُكْرَكَ، اور مجھے اپنے شکر کی توفیق عنایت کر دے، وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ، اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما دے۔ دعائے کمیل بے پناہ معرفتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی معرفت ہو جائے، ایسی توفیق عنایت فرما۔ انشاءاللہ دعائے کمیل کے اگلے فقرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ دعائے کمیل میں مقام شکر سے متعلق، اسی جملے سے متعلق اگلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ مقام شکر کا اندازہ ہو جائے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔